شاہ جی آپ کولیشن پارٹنر ہے، حلقے کی سیاست آپ نے بھی کرنا ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کو جواب آپ نے بھی دینا ہے. آج احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ کوئی کام ہم سے کوئی ذرا جلد بازی ہو گئی ہے، یہ عمران خان صاحب کے اوپر ہی بھار ڈلتا تو اچھا تھا، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. ایک کولیشن بنی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے تھام رکھا ہے اس کولیشن کو آصف زرداری صاحب کے توسط سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جب اتنا بڑا اضافہ ہوگا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں، بجلی کے نرخ اس طرح بڑھ جائیں گے، آپ کا ووٹر آپ سے پوچھے گا نہیں کہ شاہ جی یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیسی حکومت ہے جو لوگوں پر پیٹرول بم گرا رہی ہے، بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بالکل یہ مہنگائی ہوگی اور اس سے ہم فیس کریں گے، لوگوں کا غصہ بھی، اور ظاہر ہے جو اس وقت حالت ہے ملک کی اور جس ڈگر پر یہ جو نااہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، جہاں پہ یہ پہنچا کے گئی، اور آپ نے دیکھا کہ لیکن لوگوں کو یہ سب یاد ہے کہ 118 سے 190 تک ڈالر کون لایا، اور 90 روپے سے 150 سے بھی زیادہ کراس کس کی حکومت میں پیٹرول نے کیا، اور پھر بدنیتی پر مبنی. اور یہ بات پی ٹی آئی کے مختلف رہنما اپنی نجی محفلوں میں کر چکے ہیں کہ جب یہ موو تھی نو کانفیڈنس کی تو اس وقت یہ ان کو قیمتیں بڑھانی تھیں. انہوں نے جان بوجھ کر ان کو کم کیا تاکہ اگر یہ موو جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، کامیاب نہیں ہوتی، تو بعد میں تو یہ جتنا مرضیہ بڑھا دیں جو ان کی ٹرمز کنڈیشنز تھیں آئی ایم ایف پہ، تو ان پر تو کوئی اثر ہونا نہیں تھا. اور اگر نہیں موو کامیاب ہوتی ہے تو پھر جو آئیں گے ان کے گلے میں پڑے گی. تو یہ بدنیتی پر مبنی تھی جو انہوں نے بیچ میں قیمتیں کم کی تھیں. یہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں کر کے آئے تھے کہ ہم ان کو بڑھائیں گے. آپ نے دیکھا جو وقت تھا جب آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا انہیں، اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم خودکشی کر لیں گے، ان کو مس چڑیل لگتی تھی، اب ان کو مس ورلڈ لگنے لگی. اور جب وہ بالکل پھنس گئے تو انہوں نے ان کی وہ شرائط مانی جو کبھی کسی حکومت نے نہیں مانی. جاتی رہی ہیں حکومتیں جو پاکستان میں رہی ہیں آئی ایم ایف کے پاس، لیکن کچھ شرائط ان کی اپنی ہوتی تھی. ان شرائط پر کبھی ایگریمنٹ یا یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوئیں جو یہ نااہل پی ٹی آئی کی وفاقی جو آپ بات حکومت کر رہے ہیں چلے وہ فیکچول ہے. پر سر مجھے یہ بتا دیں کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، لیٹ سے 50-55 روپے پر لیٹر اگر پیٹرول یا ڈیزل بڑھ گیا ہے، مجھے صرف یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اندر تو آپ ریزن آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے. آپ کا جو ووٹر سپورٹر آپ کہتے ہیں لوگ بھولتے نہیں. سر لوگوں کو تو اس وقت صرف یاد ہے کہ آج گھی کا ریٹ کیا ہے، آج پیٹرول کا ریٹ کیا ہے، آج چاول آٹے کا ریٹ کیا ہے. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جی فلانے نے غلط فیصلہ کیا تھا، فلانے نے گمک کیا یا بدنیتی پہ کر کے گیا. لوگ تو آپ سے پوچھیں گے شاہ جی. جی بالکل ہم سے پوچھیں گے، لیکن کچھ جو سخت فیصلے ہوتے ہیں، ان پاپولر فیصلے ہوتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے کرنے پڑتے ہیں. ہمیں ملک عزیز ہے، ہمیں یہ نہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں تو ہم کہہ دیں جی ملک خدا نہ خواستہ خان کے منہ میں خاک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے. ہم نے اور ایک اور بات بھی وضاحت کر دوں، کوئی بھی فیصلہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ نواز لیگ کا ہے. جو اس وقت سب ہم لوگ شامل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مولانا صاحب ہوں، یا جو بھی کولیشن میں ہیں، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے جو بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ناگزیر فیصلے ہیں، یہ ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، یہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے کر رہے ہیں. اور ہمیں پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ یہ جو اس وقت کڑوے اور مشکل فیصلے ہیں یہ بہتری میں تبدیل ہوں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی جب ہم ان ساری چیزوں کو فلفل کریں گے. اور پھر ان کے لیے زیادہ آسان دیکھیں فی الحال تو شاہ جی حالات نظر نہیں آتے. امید نہیں، یہ انشاءاللہ ہوگا. دیکھیں آپ سب کے علم میں ہے کہ 70 سال میں ان کے آنے سے پہلے یہ ڈالر کی قیمت لے لیں، پیٹرول کی لے لیں، بجلی کا یونٹ 8 روپے تھا، انہوں نے اس کو 24 اور 28 روپے تک پہنچا دیا. اب ظاہر ہے کچھ بڑھے گا، وہ بھی ان کے جو یہ ایگریمنٹ کر کے آئے تھے اس کے تحت یہ بڑھانے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے لوگوں کو ہم جائیں گے ان کے پاس. اچھا جی، اور آپ انہیں ریزن آؤٹ کریں گے.